جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر ہی عزت عطا فرما دیتا ہے، دنیا میں عزت بخشتا ہے، حتیٰ کہ عبادت میں بندہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ خدا اس کا اتنا اکرام بڑھا دیتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین وہ اس کی خدمت کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے، اور یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ عبادت گزار جو ان کے اعلیٰ درجے کے عبادت پر فائز لوگ ہیں وہ اولیاء کرام ہوتے ہیں، اور عابدین کے ساتھ لوگ کیسی محبت کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ان کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ امراء اور وہ سیٹھ اور وہ مالدار اور وہ اغنیاء کہ جن کے اپنے ہزار ہزار خادم اور نوکر چاکر ہوتے ہیں، اور دنیا میں جن کا مال پھیلا ہوتا ہے اور جن کا کاروبار شرق و غرب میں چلتا ہے، اور جن کے تجارتی بیڑے سمندروں کے پانی پہ رواں دواں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کسی عابد عبادت گزار کی بارگاہ میں آتے ہیں دو زانو ہو کے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور خود ریکویسٹ کرتے ہیں، خود درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اگر کوئی خدمت ہو تو ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، کوئی کام ہو تو ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، ہم آپ کے خادم ہیں۔ اور یہ یقین کیجئے یہ وہ چیز ہے کہ جو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کو اور عبادت کو اپنی زندگی بنا لیا اور اسی میں لگ گئے، بڑے بڑے جابر قاہر بادشاہ اس کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہوتے ہیں۔ اور جو اولیاء کرام کے واقعات کتابوں میں ہیں وہ تو سبحان اللہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اولیاء کرام، کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ چل کے آتا تھا اور اشرفیاں سونے کے سکے وہ منتیں کر کے پیش کرتا تھا، اور یہ اولیاء کرام قبول نہیں کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بادشاہ آیا اور اشرفیاں لے کے آیا کہ حضور تحفہ قبول کر لیجئے۔ آپ نے اس کو پکڑا اور اسے دبانا شروع کیا، اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گئے، وہ خون نکل کے زمین پہ بہنا شروع ہوا۔ فرمایا بادشاہ لوگوں کا خون نچوڑ کے تم میرے پاس لے کے آتے ہو؟ اگر مجھے نبی پاک علیہ السلام کی تمہارے ساتھ نسبت کا لحاظ نہ ہوتا کہ بنو عباس کی حکومت تھی، اگر یہ نسبت کا لحاظ نہ ہوتا اس کو میں اتنا دباتا کہ خون چلتا چلتا تیرے محل تک جا پہنچتا۔ اور اس کے علاوہ سینکڑوں اولیاء کرام کے واقعات کہ یہ اہل دنیا ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ ان کی طرف منہ نہیں کرتے، ان کی طرف رخ نہیں کرتے۔ تو یہ سارے کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ ہوتا ہے کہ جب عبادت پر استقامت ہوتی ہے، اور عبادت کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، عابد کہلانے کے لیے نہیں، مال دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، شہرت پانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف رب کو پانے کے لیے کی جاتی ہے۔ جب لقائے رب مقصود ہوتی ہے، جب خدا کے وجہ کریم کی طلب ہوتی ہے، جب دیدار الہی کا شوق ہوتا ہے، جب خدا کی خوشنودی کا حصول اصل مقصود ہوتا ہے، اور جب بندہ یہ والی عبادت کرتا ہے اور اس پہ ثابت قدم رہتا ہے اور استقامت کے ساتھ کرتا ہے، تو خدا کے انعامات کی بارشیں پھر اس بندے پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔